السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں، اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سوال نمبر 35 اور اس کا جواب پڑھنے جا رہے ہیں، اور جوابات تو ہم پڑھتے ہی ہیں سوالات کے، اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے کبار علماء امت کے لیے، مخلص علماء امت کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے علماء، تجربہ رکھنے والے علماء، اسی طرح سے امت کی سعادت اور ایسے ہی ان کی نجات کے لیے خیر خواہ علماء، جن میں ایک بہت ہی زیادہ واضح نام شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ کا ہے۔ آخر یہ جوابات تو آ ہی رہے ہیں، لیکن آپ سوالات پڑھ کر کے حیران ہوں گے کہ آخر امت کے حالات کس طرح سے بگڑتے جا رہے تھے، اور آج حالات مزید اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ سوال میں ہی بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ سوال کرنے والے نے کس پس منظر میں اور کن حالات میں سوال کیا ہے۔ سوال نمبر 35 پڑھ کر کے دیکھیں۔ سائل کہتا ہے، بعض نوجوانوں نے سلف صالحین کی کتابیں پڑھنے سے منہ موڑ لیا ہے۔ بعض نوجوانوں نے سلف صالحین کی کتابیں پڑھنے سے منہ موڑ لیا ہے، یعنی سلف کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے، اعراض کرتے ہیں۔ پرانا ہو گیا ہے نا، وہ سلف کی کتابیں کیا ہو گئی ہیں؟ پرانی ہو گئی ہیں۔ اب آدمی دنیا کی نئی ترقیات کو دیکھ رہا ہے تو وہ دین کو بھی نئے انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جیسے دنیاوی چیزیں وجود میں آتی ہیں اور اس کو جدید دور، جدید حالات کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے، ایسے ہی لوگ چاہتے ہیں کہ دین بھی جو پرانا ہے اسے نہ پڑھا جائے، اس سے رابطہ نہ رکھا جائے، اس سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نیا ہونا چاہیے، پرانا ہے، برسوں سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اب اس میں لذت سی نہیں رہتی۔ یہی سوچ آگے دیکھیں تو سلف کی کتابیں پڑھنے سے منہ موڑ لیا ہے، جن سے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ سلف کی کتابوں میں عقیدہ ایک دم ستھرا، روشن، شیشے کی طرح شفاف اور خالص کتاب سنت کی روشنی میں سلف امت نے اپنی کتابوں کے اندر عقیدہ نوٹ کیا ہے، عقیدہ جمع کیا ہے، لکھا ہے۔ تو اب ہمارے بعض نوجوان جو ہے وہ سلف کی کتابیں ہی نہیں پڑھنا چاہتے، جس میں عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو کہ عقیدہ ماضی میں ہمارے اسلاف کے یہاں خالص تھا، کھرا تھا، صاف ستھرا تھا، بعد میں بگاڑ آتا گیا، تو بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمارے اسلاف کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن کریم کی، سنت کی دلیلوں سے عقیدہ کیسے انہوں نے سمجھا اور کیسے اس عقیدے پر وہ رہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی ان فساد کے دور میں، فساد کے زمانوں میں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے اسلاف کی کتابوں کو ہی پڑھنا پڑے گا، لیکن نوجوان اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ جیسے ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ لابن ابی عاصم، ظلال الجنہ کے عنوان سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج بھی کی ہے۔ ظلال الجنہ فی تخریج احادیث کتاب السنہ۔ تو کتاب جو ہے، کتاب السنہ جو ہے، یا السنہ نام کی جو کتاب ہے، اس کے اندر عقیدہ الحمدللہ، مثال کے طور پر، یہ بطور مثال ہے، ایسا نہیں کہ کتاب السنہ ہی عقیدے کی کتاب ہے، بطور مثال، فار ایگزامپل ہے بس یہ
کہ جیسے مثال کے طور پر لوگ ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ نہیں پڑھنا چاہتے، اور اس جیسی دیگر کتابیں جو اہل سنت و جماعت کا منہج بیان کرتی ہیں۔ تو عقیدہ اور منہج سے متعلق سلف کی جو کتابیں ہیں ہمارے بعض نوجوان اس دور میں نہیں پڑھتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ اور سنت و اہل سنت اور بدعت و اہل بدعت کے سلسلے میں ان کا موقف واضح کرتی ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ باطل کی، اہل بدعت کی یا بدعتی افکار اور نظریات کی تردید بھی ہمارے اسلاف کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح عقیدے کی رہنمائی، باطل عقیدے کی رہنمائی، تاکہ امت عقیدے کے مسئلے میں ایک دم روشنی میں رہے، دو راہیں پر نہ رہے، صحیح عقیدہ باطل عقیدہ گڈمڈ نہ ہو جائے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی کتابیں اس انداز سے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں لکھی ہیں کہ صحیح عقیدہ بھی بیان کیا ہے اور باطل عقائد کی تردید بھی کیا ہے، سنت بیان کیا ہے، بدعت کی تردید کی ہے، اہل سنت کی نشاندہی کی ہے، اہل بدعت کی نشاندہی کی ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی کچھ چیزیں آئیں گی، اور زیادہ باتیں وہ انشاءاللہ اس میں آئیں گی۔ جو یہ سلف صالحین کے اقوال ہیں نا، اس میں انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات آئے گی کہ کیسے بدعت اور اہل بدعت کی آپ شناخت کر سکتے ہیں۔ جو ان علماء کا، ائمہ کا، تابعین کا اور ان سے پہلے صحابہ کا، جو ان تابعین کو سے رابطہ رکھے، ان سے محبت کرے، سمجھ لو کہ وہ سنی ہے۔ جو ان سے دشمنی رکھے، سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔ جو ان فلاں 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 ائمہ کو محبت سے یاد کرتا ہو وہ سنی ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہو وہ بدعتی ہے۔ ایسی شناخت الحمدللہ امت کے علماء نے بتلائی ہے۔ تو جس بنیاد پر ان کے نام لیے گئے ہیں وہی بنیاد آج بھی دیکھی جائے گی، وہی بنیاد مستقبل میں بھی دیکھی جائے گی، تا قیامت دیکھی جائے۔ تو بہرحال سنت و اہل سنت اور بدعت و اہل بدعت کے سلسلے میں ان کا موقف واضح کرتی ہیں۔ ان کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہتے۔ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ ان لوگوں کی اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے ہیں جنہیں مفکرین کہا جاتا ہے۔ مفکرین، مفکر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا کی بہت ساری فنون، بہت سارے سبجیکٹ، بہت سارے ایشوز، دنیا کے بہت سارے حالات کی اسٹڈی ہو ان کے پاس، ایسے لوگوں کو مفکر کہتے ہیں۔ جو اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنا ذہن، اپنا دماغ، اپنی لاجک کے ذریعے سے کچھ بھی بولتے ہوں، کچھ بھی باور کرانا چاہتے ہوں، کچھ بھی منواتے ہوں، کوئی بھی فکر لوگوں کو دیتے ہوں، کوئی بھی تھیوری لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو مفکرین کہتے ہیں۔ تو مفکرین جنہیں کہا جاتا ہے ان کی کتابوں کو پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اچھا، آپ کو کتاب و سنت کے اور سلف امت کے دلائل میں کہیں بھی مفکرین کا نہیں ملے گا۔ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو مفسرین ملیں گے، محدثین ملیں گے، آپ کو ادباء ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ کو بلغاء ملیں گے، آپ کو اصولی ملیں گے، آپ کو عقیدے کے ماہر علماء ملیں گے، لیکن آپ کو مفکرین نہیں ملیں گے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ مفکرین فکر کی جو بات ہے نا، فکر، غور کرنے والے، دماغ کا، لاجک کا، دانشوری کا، اپنی نظریات کا استعمال کرنے والے، اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس میں عام طور پر دلائل، اصول، حوالے ایک طرف رکھے رہتے ہیں اور آدمی اپنی لاجک کا، اپنی عقلانیت کا، اپنی دانشوری کا استعمال کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کی شکل میں ہمیں دیا ہے، اس کی مدد سے ہم قرآن کو سمجھیں، سنت کو سمجھیں، حدیثوں کو سمجھیں، سلف کی سیرت کو سمجھیں، ہے کہ نہیں؟ علوم شریعت کو سمجھیں، لیکن اپنی عقلوں کو علوم شریعت پر حاکم بنا دیں، اس کی گنجائش نہیں۔ عقل اوپر رکھیں، شریعت نیچے رکھیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی مدد سے سمجھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ایک بات یاد کریں، میں اس لیے یہ بات سوال میں ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، کہ
قرآن کی آیتوں میں لعلہم یتفکرون، تتفکرون، فکر کرو، غور کرو، سوچو، یہ بات قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے. قرآن سنت میں بات آئی ہے تاکہ تم غور کرو. تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے کیوں نہیں؟ تو غور کرنا، فکر کرنا یہ دین کے اندر ہے. یہ کیا ہے؟ دین کے اندر ہے. کیونکہ عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ اللہ نے بھی فرمایا کہ تم سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے. یہ اللہ نے عقل اور دانائی اور سوجھ بوجھ عطا فرمائی. تو ایسا نہیں کہ عقل اور دانائی اور سوجھ بوجھ کو ہم کنڈم کر رہے ہیں کہ سرے سے عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا تو حکم ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ ان کو استعمال کر کے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے. اوپر کتاب و سنت ہی رہیں گے، عقلیں ہماری ایک سبب اور ذریعہ رہیں گی تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. سمجھ میں آ گئی الحمدللہ، اور نہیں سمجھ میں آئے گی تب کیا کریں گے؟ تب بھی ہم مانیں گے، قرآن و سنت ہی اوپر رہیں گے. یہ مفکرین جن کی بات چل رہی ہے یہ اس کی پابندی نہیں کرتے، اس دائرے میں نہیں رہتے. اور جتنی مثالیں آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی ہیں اور ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو عقلانی فکر بنی ہے جس کو ہم اعتزال کہتے ہیں، جدید اعتزال، نئی عقلانیت، عقل پرستی، اس حوالے سے جتنے نام آپ کے سامنے لیے جاتے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے دھڑے ہیں، جتنی ٹولیاں ہیں، اور ان کے بانیان جو ہیں یا ان کے افراد جو ہیں، ان سب کے یہاں ایک عام بات ہے کہ وہ مفکر تو ہیں لیکن اسی معنی میں مفکر ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی بالادستی بھی ختم کر دیتے ہیں. آسانی کے ساتھ بڑی جرأت سے تعویل کر دیتے ہیں آیتوں کی، بڑی جرأت سے انکار کر دیتے ہیں احادیث کو، بڑی جرأت سے ٹھکرا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، بڑی جرأت سے رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں ان کو. تو یہ تفکیر، یہ مفکرین جو ہیں، اس طرح سے غور و فکر کرنے کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں. غور و فکر کرنے کی گنجائش ہے بلکہ اس کا حکم ہے، لیکن یہاں تک کہ ہم اس کا استعمال کر کے، اللہ کی اس نعمت کا استعمال کر کے اللہ کے پیغام کو سمجھیں. لیکن حاکم بنا دے کہ جو سمجھ میں آئے گا اسی کو مانیں گے، بقیہ کو نہیں مانیں گے، یہ تو تفکیر نہیں ہے، یہ تو انحراف ہے، یہ تو ضلالت ہے، یہ تو گمراہی ہے. تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. جو بات چل رہی ہے وہ اسی بات کی اسی کا تذکرہ چل رہا ہے. کیا کہا؟ مفکرین جنہیں کہا جاتا ہے ان کی کتابیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے ہیں. اور اسی لیے جب آپ مفکرین کی کتابیں پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ توحید کا جنازہ بھی نکال دیا ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ کیونکہ ان کی فکر میں توحید نہیں بیٹھتی. ان لوگوں نے اپنی عقل کو اتنا زیادہ حیثیت دے دی ہے کہ عقل کے سامنے کتاب اللہ کے نصوص کی کوئی قیمت نہیں، سنت رسول کی دلائل کی حدیثوں اور دلیلوں کی کوئی قیمت نہیں، سلف امت کے موقف اور اسٹینڈ کی کوئی قیمت نہیں. ہماری عقل اور دانش میں جو کچھ سمجھ میں آتا ہے ہم اسی کو مانتے ہیں. اس حوالے سے بہت ساری مثالیں آ بھی چکی ہیں اور بہت ساری مثالیں آئیں گی کہ مفکرین نے کس طرح سے بہت ساری مسلمات کا انکار کر دیا ہے، ٹکرا دیا ہے. کہتے ہیں نیز ان دعات کی کتابیں پڑھ رہے ہیں جن کی باتوں میں کتب سلف کے منافی امور پائے جاتے ہیں. یعنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بعض نوجوان ایسے داعیوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں جن کی کتابوں میں سلف صالحین کی کتابوں کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں. سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں. ایسی کتابوں کو یہ پڑھتے ہیں اور وہ اس کے مخالف باتیں ثابت کرتی ہیں. یعنی ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو کتابیں سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف باتیں ثابت کرتی ہیں. یعنی سلف صالحین کی کتابیں الگ موقف اور مفکرین کی کتابیں الگ موقف بتلاتی ہیں. ایسی کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں. آپ ان نوجوانوں کو کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ شیخ صالح فوزان سے سوال ہے کہ ایسے نوجوانوں کو آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
اور انہیں کن سلفی کتابوں کے پڑھنے کی نصیحت کریں گے جن پر عقیدے کی اصلاح کا دار و مدار ہے؟ عقیدے کی اصلاح جس پر ڈیپینڈ ہے، ایسی کون سی کتابوں کے پڑھنے کی آپ نصیحت کریں گے؟ اب یہ سوال ہے، شیخ صالح فوزان اس کا جواب دے رہے ہیں حافظہ اللہ، کہتے ہیں جب ہم جان چکے ہیں کہ عقیدہ کے سیکھنے اور اس کے تئیں انسان پر جو کچھ واجب ہے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے، یعنی ہم اس بات کو اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے نا، عقیدہ سیکھنا، عقیدے کا علم حاصل کرنا اور عقیدے کے بارے میں انسان کے لیے جو کچھ ضروری ہے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے خصوصی طور پر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے مصادر ہیں جن سے عقیدہ لیا جائے؟ مصادر، سورسز، کون سے وہ سورسز ہیں جہاں سے ہم عقیدہ حاصل کریں گے، عقیدہ کہاں سے سیکھیں گے؟ مفکرین کی کتابوں سے فکر آئے گی نا، مفکرین کی کتابوں سے عقیدہ نہیں آئے گا۔ مفکرین کی کتابوں سے جو عقیدہ آئے گا وہ باطل عقیدہ آئے گا، غلط عقیدہ آئے گا، کیونکہ عقیدے کا سورس ہماری اور آپ کی عقل نہیں۔ ہماری عقل، آپ کی عقل، کسی کی عقل زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کوئی زیادہ تیز ترار ہے اور کوئی اس سے کم ہے، لیکن عقیدہ عقلوں سے نہیں ملے گا۔ کسی کی عقل سے کوئی عقیدہ نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو اترا ہوا ہے قرآن میں، عقیدہ وہ ہے جو اترا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور عقیدہ وہ ہے جو اتری ہوئی کتاب اور اتری ہوئی سنت کے مطابق ہمارے اسلاف نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے سمجھا ہے اور اسے انہی باتوں کو کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ عقیدہ وہاں سے ملے گا۔ تو شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں، اسی بات کا جواب ہے نا، کیا کہا کہ ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ کو نہیں پڑھتے ہیں اور اس طرح کی اور کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں، مفکرین کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو مفکرین کی کتابوں سے عقیدہ کیسے حاصل ہوگا؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ کون سے سورسز ہیں جہاں سے عقیدہ لیا جائے، یعنی کون لوگ ہیں جن سے عقیدے کا علم حاصل کیا جائے۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ عقیدے کا علم کن لوگوں سے حاصل کیا جائے اور عقیدہ سیکھنے کے لیے کون سی کتابیں ہمارے لیے سورس اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جن مصادر سے، یعنی جن سورسز سے عقید توحید اور عقید ایمان لیا جائے گا۔ عقید توحید اور عقید ایمان کہا ہے نا، اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے شاید کہ دیکھیے جب ہم ایمان کہتے ہیں ہے نا یا عقیدہ کہتے ہیں تو عقیدہ اور ایمان میں 6 ارکان سب کے سب شامل ہوتے ہیں۔ تو عقیدہ یعنی اللہ کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، کتابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نہیں، ایسے ہی رسولوں کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، تقدیر کے بارے میں عقیدہ۔ یہی بات ایمان کی ہے، اللہ کے بارے میں ایمان ہے کہ نہیں، فرشتوں کے بارے میں پر کیسے ایمان رکھیں، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان کیسے رکھیں، آخرت پر، تقدیر پر وغیرہ۔ جب ہم توحید کہتے ہیں تو ہم پہلے رکن کی بات کرتے ہیں۔ عقید توحید مطلب پہلا والا الایمان باللہ، اللہ تبارک، توحید فرشتوں کے لیے تھوڑی نہ توحید کتابوں کی ہے، نہ توحید رسولوں کی ہے، نہ توحید، بلکہ توحید کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو جب ہم اسی لیے فرق یہاں کا عقید توحید اور عقید ایمان، تو عقید توحید مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، اور عقید ایمان مطلب سارے ایمانیات، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور ایسے ہی تقدیر پر، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو عقید توحید کا مسئلہ ہو یا سرسری طور پر سارے ایمان کا مسئلہ ہو، یہ کہاں سے لیا جائے گا؟ کتاب و سنت اور سلف صالحین کا منہج و طریقہ، یہ سورس ہے عقیدہ حاصل کرنے کے لیے۔ عقیدہ توحید کا عقیدہ اور سارے عقید ایمان حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتاب اللہ کو دیکھنا ہوگا، سنت رسول کو دیکھنا ہوگا، اور سلف صالحین کے منہج اور ان کے طریقے کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے عقیدے کو کیسے سمجھا۔ یہ ہمارا بنیادی مرجع ہے، سورس ہے، کیونکہ قرآن کریم نے عقیدے کو خوب اچھی طرح واضح کیا ہے۔ قرآن کریم نے عقیدے کو خوب اچھی طرح سے واضح کیا ہے، خاص طور پر مکی صورتوں کو دیکھو، مکی صورتوں کو دیکھو، مکی صورتوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مطلب کثرت سے
ایمانیات اور عقائد کا ہی مسئلہ ملے گا مکی صورتوں کے اندر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، اور ظاہر بات ہے کہ سب کفار، مشرکین اور اس طرح کے لوگوں سے مستقل طور پر سابقہ رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کفر و شرک وغیرہ سے، بدعقیدگی سے نکال کر ایمان خالص، توحید خالص پہنچ جائے، ان کو اس کی رہنمائی ہو جائے، اس لیے کثرت سے عقیدے اور ایمان کی باتیں مکی صورتوں کے اندر اتری ہیں۔ مدنی صورتوں کے اندر بھی ہیں، اس میں ایسا نہیں کہ نہیں ہے اس میں، لیکن مکی صورتیں آپ کو مطلب بالکثرہ بہت زیادہ آپ کو ایمان اور عقائد کی باتیں ہی اس کے اندر ملیں گی۔ اچھا، تو سب سے پہلے قرآن کریم نے عقیدے کو خوب اچھی طرح سے واضح کیا ہے، اور اس کے خلاف یعنی عقیدے کے خلاف، منافی اور خلل پیدا کرنے والی چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ دونوں ضروری بھی ہے، عقیدہ جاننے کے لیے صحیح عقیدہ جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدہ جاننے کے ساتھ ساتھ غلط اور باطل عقیدہ بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، کیا اعتراف کرنا ہے، کس چیز کو برتنا ہے اور کس چیز سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے۔ تو نفی بھی ضروری ہے، عقیدہ نفی اور اثبات دونوں پر مشتمل ہے، عقید توحید نفی اور اثبات دونوں پر مشتمل ہے، کیا کرنا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے اور کیا عقیدہ نہیں رکھنا ہے، دونوں چیزیں۔ اسی لیے ہمیشہ علماء کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کلمے کی شروعات پہلے نفی سے ہوئی ہے، پہلے لا کہا گیا ہے، نہیں، تو کیا کیا نہیں چاہیے وہ پہلے ہمیں جاننا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت۔ خاص طور پر یہ اس بات کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس ماحول میں قرآن کریم اترا، اس ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ جاہلیت، اس کو کیا کہا جاتا ہے، جاہلیت۔ اب جاہلیت میں کفر و شرک اور ساری بدعقیدگی بھری ہوئی تھی، بھرپور طریقے سے لوگ اس پر چل رہے تھے، عمل کر رہے تھے۔ تو اب ان ساری چیزوں کی نفی اسلام کر رہا ہے، جاہلیت کو ختم کر کے اسلام آنا ہے، جاہلیت کی نفی، شرک کی، کفر کی، بدعقیدگی کی، انحرافات کی، تمام چیزوں کی نفی کر کے اسلام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس لیے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اسلام آیا ہی تھا غلط کو ختم کرنے کے لیے اور صحیح عقیدہ دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، اسلام اسی لیے آیا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ اس قرآن کریم نے سب کچھ بیان کیا ہے، صحیح عقیدہ بھی واضح کیا ہے، اور اس کے خلاف منافی اور خلل پیدا کرنے والی چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ نیز عقیدے میں خلل پیدا کرنے والی بیماریوں کی بھی تشخیص کی ہے، یہ بہت اہم ہے نا، یعنی عقیدے کی عقیدے کا بگاڑ جو آتا ہے نا، کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے؟ تو عقیدے میں بگاڑ آنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے، یہ مفکرین ایک سبب ہے عقیدے میں فساد اور بگاڑ کا، کیونکہ عقل، دانشوری، اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اس کو اگر انسان عقیدے میں دخل دے گا تو عقیدے میں فساد آئے گا، عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ کن چیزوں سے آپ جڑیں گے تو آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق عقیدہ طے کرتے تھے، اور مفکرین کا کام کیا ہے؟ قرآن و سنت کے دلائل نہیں، بلکہ ان کی اپنی رائے، ان کی اپنی سوچ، ان کا اپنا نظریہ، ان کی اپنی تھیوری، ان کی اپنی لاجک، اسی کی بنیاد پر وہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ تو یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے ان بیماریوں کو بھی بتلایا ہے، تمام بیماریوں کو، جس کی وجہ سے عقیدے کے اندر خلل اور فساد آتا ہے۔ اس کے بعد سنت، یہ پہلا سورس ہو گیا، عقیدہ کہاں سے لیا جائے گا؟ قرآن کریم سے، کیونکہ قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے، صحیح عقیدہ، غلط عقیدہ کیا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور عقیدے میں بگاڑ کہاں سے آتا ہے اس کے سارے اسباب بھی قرآن کریم نے بیان کیے۔ باپ دادا کا دین چل، باپ دادا کے دین پر اگر آدمی چلے تو عقیدہ بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ اسی لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، قالوا، تو مشرکین کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا،
ہم تو اسی کی پیروی کریں گے، اسی کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ ہم اللہ کی اتاری ہوئی قرآن کی آیتوں پر، نبی کی حدیثوں پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ باپ دادا کو جو کرتے ہوئے ہم نے پایا ہے اسی پر ہم چلتے رہیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ بھی عقیدے کا فساد، عقیدے کی بگاڑ کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو بہرحال سنت دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سنت۔ سنت رسول سے ہمیں عقیدہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، دعوت میں اور احادیث میں عقیدہ توحید کو کھول کھول کر کے بیان کیا گیا ہے، آشکارا کیا گیا، یعنی کھول کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تیسری چیز، سلف صالحین یعنی قرون مفضلہ، فضیلت والی صدیاں، فضیلت والا دور میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ نے بھی قرآن کی تفسیر، سنت رسول کی شرح اور صحیح عقیدے کی وضاحت و بیان کا بخوبی اہتمام کیا ہے۔ تو عقیدے کے یہ تین بڑے سورسز ہیں، قرآن، سنت اور اس کے بعد عہد سلف، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ یہ تین سورسز ہیں، تین مراجع ہیں، مصادر ہیں جہاں سے ہم عقیدہ حاصل کریں گے، سیکھیں گے۔ کہتے ہیں لہٰذا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلف صالحین کے فرمودات کی طرف بھی رجوع کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی آیتیں حدیثیں دیکھنے کے بعد سلف صالحین کی فرمودات، یعنی انہوں نے جو کچھ بولا ہے، فرمودات مطلب جو کچھ فرمایا ہے، اقوال، اس کی طرف بھی رجوع کیا جائے گا۔ ان کی باتیں تفسیر قرآن، شروح احادیث کی کتابوں میں مدون و محفوظ ہیں۔ یعنی ہمارے اسلاف صحابہ کی باتیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ ہم کہتے ہیں نا صحابہ کے اقوال، صحابہ کے فرمودات، تو صحابہ کے فرمودات کہاں ملیں گے؟ صحابہ کے اقوال کہاں ملیں گے؟ تابعین کے اقوال کہاں ملیں گے؟ ان کے فرمودات کہاں ملیں گے؟ تبع تابعین کے اقوال اور فرمودات ہمیں کہاں ملیں گے؟ کہتے ہیں تفسیر قرآن اور شروح احادیث کی کتابوں میں مدون ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کی جو کتابیں ہیں اور حدیث کی شرح کی جو کتابیں ہیں، ان کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں، ہمارے سلف کے اقوال وغیرہ سب موجود ہیں۔ اور جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ الحمدللہ علماء نے اس کو وہاں سے نکال کر کے مستقل کتاب کی شکل میں بھی سلف کے اقوال کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، ائمہ کے اقوال، اس کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ کہتے ہیں خاص شکل میں عقیدے کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ ایک تو قرآن کی تفسیر میں، احادیث کی شروع میں یہ اقوال ملیں گے ہم کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے، اور اس کے علاوہ مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مشہور جو کتابیں ہیں سلف کے اقوال کے سلسلے میں، وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے۔ یہ بڑے مراجع میں، بڑے سورسز میں سے یہ بڑے سورس ہیں جہاں سے ہمیں سلف کے اقوال ملیں گے۔ کسی بھی مسئلے میں آپ کو اقوال اس کے اندر ملیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جہاں آپ کو یہ اقوال ملیں گے۔ خیر، اب یہ ہو گئی بات پہلے ایک جواب کا، سوال کے ایک حصے کا جواب، ٹھیک ہے، کہ عقیدے کا سورس کیا ہے، ایمان کا سورس کیا ہے، کہاں سے ہم عقیدہ سیکھیں گے؟ تو مفکرین کی کتابوں سے عقیدہ نہیں ملے گا۔ عقیدہ مفکرین کی کتابوں سے نہیں ملے گا۔ مفکرین کی کتابوں میں فکر ملے گی، عقل ملے گی، ان کی دانشوری ملے گی، ان کی اپنی عقل اور دماغ کی اپج ملے گی۔ عقیدہ اس کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا نقطہ کیا ہے کہ عقیدہ کن لوگوں سے سیکھا جائے، کن لوگوں سے عقیدہ سیکھا جائے، اس کے بارے میں کہتے ہیں رہی بات یہ کہ عقیدہ کن لوگوں سے سیکھا جائے، تو وہ اہل توحید ہیں۔ صحیح عقیدے والوں سے سیکھیں گے تو ملے گا نا۔ عقیدہ توحید سیکھنا ہے تو عقیدہ توحید کہاں سے ملے گا؟ توحید پرستوں سے ملے گا، جن کے پاس توحید کا علم ہے، توحید ان کی زندگی میں ہے، توحید ان کے عمل میں ہے، توحید ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ وہ کہیں بھی توحید سے ایک بال کے برابر بھی ہٹنا گوارا نہیں کرتے۔ ظاہر کہ صحیح عقیدہ وہیں ملے گا۔ جو خود بد عقیدہ ہو وہ کسی کو کہاں سے صحیح عقیدہ سکھائے گا؟ جس عقیدے کا ہوگا وہی عقیدہ بتلائے گا۔
اسی لیے غلط عقیدے والے کے پاس جا کر کے عقیدہ سیکھنا یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ وہ فاسد عقیدہ بتلائے گا، غلط عقیدہ، اس کا عقیدہ غلط ہے تو غلط رہنمائی کرے گا وہ۔ اس لیے صحیح عقیدہ سیکھنے کے لیے ہمیں عقیدے کا علم جن کے پاس صحیح طور پر ہے انہی کے پاس جانا ہے۔ تو عقید توحید اہل توحید سے سیکھا جائے گا۔ علماء توحید ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو بھرپور پڑھا ہے۔ کون ہیں وہ؟ کہتے ہیں عقیدے علماء توحید ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو بھرپور پڑھا ہے اور اسے خوب اچھی طرح سمجھا ہے، اور یہ علماء الحمدللہ بالخصوص اس ملک توحید میں موجود اور متوفر ہیں۔ سعودی عرب میں، کہاں؟ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں شیخ صالح فوزان کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس عقیدے کو سیکھنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ توحید کے علماء سکھائیں گے آپ کو۔ اور پھر چونکہ سعودی عرب میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی، سوال کا جواب سب، تو شیخ صالح فوزان نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ صحیح عقیدے والے علماء ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہیں اور اویلیبل ہیں، فراہم ہیں۔ آپ کو صحیح عقیدہ توحید سیکھنے کے لیے دنیا کے کسی اور علاقے کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح عقیدے کے علماء ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ خاص بات ہے۔ اچھا، کیونکہ اس ملک کے علماء کے یہاں بالخصوص اور مسلمانوں کے استقامت پر گامزن علماء کے یہاں بالعموم، یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ شیخ صالح فوزان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح عقیدے کے علماء خالی ہمارے اس ملک میں موجود ہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس ملک کے لوگوں کو اگر عقیدہ سیکھنا ہی ہے تو الحمدللہ صحیح عقیدے کے، صحیح توحید کے علماء ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ تو اس ملک میں جو علماء توحید کے موجود ہیں وہ ہیں، عقیدہ ان سے بھی لیا جائے گا، اور پوری دنیا میں جہاں بھی صحیح عقیدے والے موجود ہیں ان سے بھی علم لیا جائے گا عقیدے کا۔ اسی لیے آگے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس ملک کے علماء کے یہاں بالخصوص خصوصیت کے ساتھ اور مسلمانوں کے استقامت پر گامزن علماء، یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں کے وہ علماء جو استقامت والے ہیں، صحیح عقیدے صحیح منہج پر چل رہے ہیں، ان سے کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں ان کے یہاں بالعموم عقید توحید کا خاص اہتمام ہے۔ آج اگر ہم اپنے ملک وطن عزیز ہندوستان کی سرزمین پر ماضی سے لے کر کے حاضر تک، اور ایسے ہی مستقبل بھی رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات سے امید ہے اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر آپ اسلام سے نسبت رکھنے والے لوگوں یا جماعتوں یا فرقوں کا اگر آپ سرسری طور پر جائزہ لیں تو آپ کو پورے وطن عزیز متحدہ ہندوستان جس میں بہت سارے ممالک تھے، ان سارے علماء میں، سارے لوگوں میں، سارے مسلمانوں میں واحد جماعت اہل حدیث ہے جن کے یہاں الحمدللہ عقیدے کی ٹھوس کتابیں موجود ہیں۔ قرآن سنت کے دلائل، سلف امت کے اقوال کی روشنی میں عقیدے کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے، شرک کی، کفر کی، نفاق کی، بدعات کی اور دیگر انحرافات کی تردید کی گئی ہے۔ آپ کو یہ امتیاز اللہ کے فضل و کرم سے وطن عزیز کے اندر جماعت اہل حدیث کے علماء کے یہاں یہ چیز ملے گی۔ بقیہ جو دیگر بہت ساری جماعتیں، بہت سارے فرقے ہیں، اگر ان کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اور یہ کوئی نظریاتی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لیکن چیز نظریاتی نہیں ہے، پریکٹیکل ہے۔ لوگوں کے پاس لائبریریاں ہیں، لوگوں کے پاس ویب سائٹیں ہیں، لوگوں کے پاس بہت ساری سورسز ہیں جہاں کوئی بھی آدمی دنیا کا جا کر کے دیکھ سکتا ہے کہ فلاں فلاں فرقوں کے یہاں، فلاں فلاں پارٹیوں کے یہاں عقیدے کے سلسلے میں کون کون سی کتابیں پائی جاتی ہیں، ان کے ہاں کون سا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ کتابوں میں جو کچھ عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ کیا وہ خالص توحید کا عقیدہ ہے یا اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے؟ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کے ساتھ خلل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندگان، اللہ کے اولیاء، اللہ کے صالحین، اللہ کے انبیاء، پیغمبران کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق کی بندگی کے اندر کسی نہ کسی طرح سے شامل کیا گیا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا ماضی قریب کے اندر ابھی جو مجمع ملک فہد یعنی شاہ فہد قرآن پرنٹنگ پریس جو کمپلیکس ہے مدینہ منورہ کے اندر، اور میرے عزیزوں، ساتھیوں، بھائیوں، آپ کو علم ہو کہ
دنیا کا سب سے بڑا پرنٹنگ پریس ہے، وہ 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ پرانی بات بتا رہا ہوں، اس وقت اور بہت بڑے پیمانے پر اس کی توسیع کا کام بھی چل رہا ہے۔ تو 2.5 لاکھ اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا جہاں پورا سیٹ اپ موجود ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ عقید توحید کا جو خاص اہتمام ہے وہ الحمدللہ پایا جاتا ہے، وہ سعودی عرب کے علماء کے اندر پایا جاتا ہے، اور ہندوستان میں جو عقید توحید یعنی خالص علماء توحید، علماء اہل حدیث کے یہاں اور اس جماعت کے یہاں الحمدللہ یہ عقیدہ خالص پایا جاتا ہے۔ کنگ فہد کمپلیکس سے پچھلے چند سالوں پیشتر، تقریباً جس کی مدت 10 سال 12 سال ہوگی یا اس سے زیادہ کم بیش ہوگی، ایک قرآن کا اردو ترجمہ شائع ہوا تھا، ایک قرآن کا اردو ترجمہ شائع ہوا تھا۔ ابھی اس وقت جو اس کمپلیکس سے قرآن اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوا ہے وہ مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور اس پر حافظ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی اور تفسیر یا تفسیری حواشی اس کے اوپر موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو ترجمہ قرآن اردو میں شائع ہوا تھا وہ شاہ رفیع الدین صاحب کا اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں ان کا تھا، وہ مجمع ملک فہد یعنی شاہ فہد کمپلیکس سے وہ قرآن شائع ہو گیا ترجمے کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ مارکیٹ میں عام ہوا، لوگوں کے سامنے آیا، تو دیکھا گیا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہی عقیدے کا خلل موجود ہے۔ یہ ایک مثال میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مثال عالمی مثال بن چکی ہے، پوری دنیا اس سے واقف ہے الحمدللہ، اردو دنیا، اور اردو دنیا سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے کہ اس ترجمے کے اندر جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت کریمہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یقیناً ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، استعانت تجھ سے ہی کرتے ہیں، بندگی تیری ہی کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے نیچے، اور کنارے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کریمہ سے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ آیت کریمہ جو کچھ بھی یہاں پر ترجمہ اس کا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت کریمہ اس سے نہیں روکتی ہے کہ ہم اولیاء اور صالحین سے بھی مدد مانگیں۔ اس سے اولیاء اور صالحین سے مدد مانگنا منع نہیں نکلتا، مانگا جا سکتا ہے ان سے بھی۔ اس کے ساتھ وہ ترجمہ چھپ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ شاہ فہد کمپلیکس سے جب کوئی چیز شائع ہوتی ہے تو وہ 10-20 ہزار کی تعداد میں نہیں شائع ہوتی، ملینز میں شائع ہوتی ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ اس سے زیادہ شائع ہوتی ہے، اور اعلیٰ معیار ہر اعتبار سے، ظاہری معنوی ہر اعتبار سے۔ بہرحال وہ شائع ہو گئی دنیا کے اندر، جب وہ عام ہوئی تو لوگوں نے ساری دنیا کے خطے سے گوشے گوشے سے قرآن کمپلیکس کو اور اس کے ذمہ داروں کو خط لکھ کر کے اس غلطی کو واضح کیا کہ دیکھیے اگر کوئی فقہی مسئلے کی بات ہوتی تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، یہ عقید توحید کا مسئلہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے پہلے صفحے پر یہ عقیدے کی بدعقیدگی، عقیدے کا انحراف، عقیدے کا خلل موجود ہے۔ اس قرآن کریم کے ترجمے کو کس بنیاد پر شائع کیا گیا؟ کس بنیاد پر شائع کیا گیا میرے بھائیوں؟ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کے جو ذمہ داران تھے انہیں بہت حیرت ہوئی، اور اس پر نہیں حیرت ہوئی کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ چھپ گیا، اس سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ کیسے علماء ہیں، کس عقیدے کے علماء ہیں جنہوں نے اس ترجمے کو چھاپنے کے لیے کمپلیکس کو ریکمینڈ کیا تھا اور ان کو مشورہ دیا تھا کہ اس ترجمے کو شائع کر دیا جائے تاکہ اردو دنیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ علماء تھے چند لوگ جن کے عقیدے میں خلل موجود ہے، جن کے افکار میں خلل موجود ہے، جن کے یہاں انحراف ہے عقیدے کا، منہج کا۔ ایسے چند علماء نے سعودی حکومت کو اور قرآن پرنٹنگ پریس کمپلیکس جو مدینہ کے اندر موجود ہے اس کے ذمہ داروں کو میرے بھائیوں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ایک طرح سے دھوکہ دیا، کیونکہ حقیقت نہیں بتائی، حقیقت پر پردہ ڈالا، اور بدعقیدگی کے باوجود کہا کہ یہ سب سے بہترین ترجمہ ہے جسے شائع کیا جانا چاہیے تاکہ دنیا کے لوگ جو اردو زبان جاننے والے، پڑھنے والے، بولنے والے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دیکھا آپ نے ایک مثال سے اس لیے ذکر کر دے گی، حالانکہ بہت ساری مثالیں آئیں گی اور آتی رہیں گی
کہ آپ سوچیں کہ عقیدہ کہاں سے لیا جائے گا، کن علماء سے لیا جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ اس ترجمے کے لکھنے والے علماء، کیا ان سے عقیدہ لیا جا سکتا ہے؟ اس ترجمے قرآن کے چھاپنے کے لیے ریکمینڈ کرنے والے علماء جو تھے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ابھی ہوں، کیا ان سے عقیدہ لیا جا سکتا ہے؟ ان سے عقیدہ پڑھا جا سکتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ سورۃ الفاتحہ، آپ سوچیں سورۃ الفاتحہ میں خلل موجود، اسی کے ترجمے کے اندر شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جب اس قرآن کریم کے ترجمے کی اشاعت کو روک دیا گیا، کمپلیکس نے اس کو بین کر دیا، اور جہاں تک نسخے پہنچے تھے وہاں سے منگوا لیا، جو پہنچ چکے تھے بہرحال وہ تو پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے بعد آئندہ اس کی چھپائی، اس کی پرنٹنگ کو روک دیا گیا، اور اس کی جگہ پر پھر رائے مشورے کے بعد الحمدللہ یہ ترجمہ احسن البیان کے نام سے جو شائع ہوتا ہے یہ شائع ہونے لگا، اور الحمدللہ آج بھی شائع ہو رہا ہے۔ دیکھیے انسانی کمیاں، انسانی غلطیاں ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک عقیدے کا فساد، آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ تعالیٰ تاکیدی طور پر کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر اس تاکیدی استعانت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جائے گا۔ آخر اس میں کون سی گنجائش نکلتی تھی کہ حاشیے میں لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے؟ تو کوئی غلطی ہو جانے کا مسئلہ نہیں تھا کہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی، ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عقیدہ ہے فاسد، جو عقیدہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اور اسی کو پوری جرات کے ساتھ تفسیر کے اندر لکھا گیا، اور پوری جرات کے ساتھ لوگوں نے ریکمینڈ کیا، اور اس کے بعد کمپلیکس سے، شاہ فہد کمپلیکس سے وہ قرآن کریم کا ترجمہ ملینز میں شائع ہو گیا۔ ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، یا مثال کے طور پر احادیث کی شرح ہے، یا اور کوئی کتاب لکھنے والا لکھتا ہے تو اس کے اندر بحیثیت بشر، بحیثیت انسان غلطی ہو سکتی ہے، اور ان غلطیوں کے بارے میں جب بتایا جائے کہ بھئی آپ نے یہاں آپ سے چوک ہو گئی، یہاں آپ سے غلطی ہو گئی، تو ذمہ داری یہ بنتی ہے اس مفسر کی یا اس شارح حدیث کی کہ فوری طور پر اس کا رجوع کرے، اور اس سلسلے میں معلومات لے کر کے، پڑھ کر کے، وسیع طور پر ہے نا، پھر اس غلطی کی اصلاح کر لے، آئندہ ایڈیشن میں اسے ختم کر دیا جائے۔ تو اس طرح تو ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد پھر اس ترجمے قرآن پر بھی لوگ کافی اعتراض کرتے رہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ ترجمہ ایک توحید پرست عالم دین کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وقت کے ایک چوٹی کے عالم اور امام کا اس کے اوپر حاشیہ ہے، الحمدللہ آج بھی وہ شائع ہو رہا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور نہایت ہی سلیس اور آسان اور مختصر اور ساتھ ہی ساتھ جامع، اس کا کوئی بدل آپ کو اس حیثیت کا نہیں مل پائے گا۔ اس وقت ایسی صورتحال ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ کہاں سے پڑھا جائے، عقیدہ کن لوگوں سے سیکھا جائے گا۔ یہاں مسلمانوں کے استقامت پر گامزن علماء کے یہاں بالعموم عقیدہ توحید کا خاص اہتمام ہے، وہ اسے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے مدارس میں ہے نا، بچپن سے جب بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے اسی وقت سے عقیدہ توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، عقیدہ توحید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اپنا عقیدہ سیکھیے، اپنا عقیدہ سیکھیے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، سوال جواب کی شکل میں عقیدہ توحید پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں تو اس سے اونچی کتاب، اس کے آگے بڑھتے ہیں تو اس سے اونچی کتاب، ایسے ہی گزرتے ہوئے اپنا عقیدہ سیکھیے۔ تقویۃ الایمان، کتاب التوحید، الاصول الثلاثہ، القواعد الاربع، عقیدہ واسطیہ، عقیدہ تحویہ، عقیدہ حمویہ، اور اس کے علاوہ اور بڑی بڑی کتابیں الحمدللہ پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا امتیاز ہے ساری دنیا کے اندر، کتاب و سنت سے نکلنے والا، سلف امت سے نکلنے والا جو ستھرا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کو پڑھنا پڑھانا ہمارا مشن ہے، اور الحمدللہ ہم اسی کو بولتے ہیں، اسی کو لکھتے ہیں، اسی کو سیکھتے سکھاتے ہیں، اور اسی کو ساری دنیا کے سامنے عام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا امتیاز ہے۔ تو بہرحال لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرتے اور اس کی دعوت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی بنیاد پر اہل توحید اور علماء توحید جو صحیح سالم اور ستھرے عقیدے کے حامل ہیں، انہی سے عقیدہ توحید کا علم لیا جائے گا۔ بدعقیدوں سے عقیدے کا علم نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ بدعقیدگی
میرے بھائیوں ایسی چیز ہے کہ وہ لامحالہ سیکھنے والوں کے ہاں شامل ہو جائے گی، اس لیے اس میں بالکل بھی سرے سے کوئی نرمی، سرے سے کوئی رواداری، سرے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ ہے یہ، اس کا سودا، اس میں خطرہ مول لے لینا، اس میں جوخم مول لینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دوسرے مسائل میں ٹھیک ہے نرمی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ توحید کے جو ٹھوس علماء ہیں انہی سے لیا جائے گا۔ یہ دوسرے حصے کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ جو پوچھا گیا تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے عقیدہ نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں جنہیں مفکرین کہا جاتا ہے۔ مفکرین ہے نا، تو یہ کون لوگ ہیں اور کیا حقیقت ہے اس کی، اور ان کی کتابیں اگر پڑھیں گے تو ملے گا کیا، ان کی کتابیں اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، اس پر گفتگو کر رہے ہیں شیخ صالح فوزان۔ کہتے ہیں اس کے برعکس عقیدے سے صرف نظر کر کے، یعنی عقیدے سے ہے نا، عقیدے کو نظر انداز کر کے عام ثقافت کی کتابوں، یعنی عام معلومات کی کتابوں اور ادھر ادھر سے درآمد کردہ، یعنی ادھر ادھر سے باہر سے یہاں وہاں سے اندر لائی ہوئی کتابیں، کیونکہ سعودی عرب کے اندر بات کر رہے ہیں شیخ صالح فوزان، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں بھئی یہاں تو الحمدللہ عقیدہ ہے، عقیدے کے علماء ہیں اور پوری منسٹری ہے، پورا نظام ہے، یہاں کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ تو اب ادھر ادھر سے درآمد کردہ افکار، یعنی دوسرے ملکوں سے باہر سے اندر لائے ہوئے افکار، نظریات کی کتابیں پڑھنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب باہر سے جو افکار و نظریات آئے ہیں وہ کیا آئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ باہر سے تصوف آیا، باہر سے رافضیت آئی، باہر سے شیعیت آئی، باہر سے خروج آیا، باہر سے تصوف آیا، باہر سے اخوانیت آئی، باہر سے تبلیغی جماعت کے جو نظریات اور عقائد ہیں وہ آئے، یہ سب داخل ہوئے کہ نہیں داخل ہوئے؟ تو شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ باہر سے جو اندر لائے جا رہے ہیں ان سے جو ان کتابوں سے جو باتیں ہم کو ملیں گی وہ باتیں کیا ہوں گی؟ عقیدے کے فساد کی باتیں ہوں گی، اور ان کتابوں کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ساتھ میں نقصان ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی عقیدے کی کتابوں کو پڑھنے سے دوسری کے مقابلے میں دوسری کتابیں پڑھنے میں مشغول ہو جائے گا، اور پھر دنیا کے حالات، عام معلومات، عام ثقافہ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں، اس ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں، وہاں کون سی پارٹیاں جھگڑ رہی ہیں، وہاں کون سے احزاب میں ٹکراؤ چل رہا ہے، کون طاقت میں ہے، کون کمزور ہے، مثال کے طور پر کون فاتح ہو سکتا ہے، کون مفتوح ہو سکتا ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں ان چیزوں میں نوجوانوں کی دلچسپی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس میں بزی ہو جائے گا تو اس کی طبیعت اس میں نہیں لگے گی، عقیدہ صحیح کرے، عقیدہ پڑھے، صحیح عقیدہ کیسے اس کا ہونا چاہیے، اس میں اس کو دلچسپی نہیں لگے گی۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ہوگا جو لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عقیدے کی کتابوں میں صرف آیتیں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر تو نصوص ہیں، احکام بتائے جا رہے ہیں، اس کے اندر دنیا کی ایران توران کی باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ معاملہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لگے گی نا ان کو۔ اسی لیے مشغول کرنا بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، کسی چیز سے ہٹا کر کسی چیز میں مشغول کر دینا، اس کا ذہن لگ جائے، اس کا دل لگ جائے، اس کی سوچ اسی میں مشغول ہو جائے، یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے کہ آدمی جو ہے وہ خاص طور پر نوجوان جو ہیں وہ عقیدے کی کتابوں کو پڑھنے کے بجائے دنیاوی ثقافت، دنیا کے حالات اور سیاست اور مسائل اور جھگڑے، انتشار ہے نا، ان چکروں میں پڑ جائیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو کہتے ہیں ان کتابوں کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی کہنے والے نے، ایک خاتون نے اپنے شوہر کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا تھا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور روایت ہے، اور اس روایت میں خیر تفصیلی باتیں ہیں بہت ساری۔ اس میں یہ ہے کہ 11 عورتیں اکٹھا ہوئیں اور ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ آج ہم میں سے ہر ایک عورت اپنے شوہر کے حالات سب کے بیچ میں بیان کرے گی۔ ہر عورت
اپنی شوہر کے حالات بیان کرے گی، میرا شوہر ایسا ہے، دوسری بتائے گی میرا شوہر ایسا ہے، تیسری بتائے گی میرا شوہر ایسا ہے۔ اس طرح ساری عورتوں نے آپس میں بات بیان کی۔ خیر وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں جائیں گے تو وقت چلا جائے گا، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر بات کریں گے، لیکن وہ حدیث بڑی عظیم الشان ہے۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں ایک بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اس کو حدیث ام زرع کہتے ہیں، حدیث ام زرع، کیونکہ ان 11 عورتوں میں سے ایک عورت وہ تھی جس کا نام ام زرع تھا۔